بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، شکر اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب اپنی بیٹی میں دو چیزیں دیکھو تو ان کا فوری نکاح کر دو۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستان محترم، اسلام ایک ایسا پاکیزہ اور عظیم دین ہے جس نے ہمیں جینے اور مرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اپنی بیٹی میں دو چیزیں دیکھو تو اس کا فوراً نکاح کر دو۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کبھی ہم نے سوچا نہیں، کبھی ہم نے دیکھا نہیں۔ اب تو ہماری خیر ضروریات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ کوئی غریب انسان اپنی بیٹی کا نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ اب تو ہماری فرمائشیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ کوئی غریب انسان اپنی بچی کا نکاح نہیں کر سکتا۔ اب تو ہماری اخراجات، ہماری خواہشات، ہماری فرمائشیں، ہماری ضروریات اتنی بڑھ چکی ہیں، کہیں پہ جہیز کا رولا ہے، کہیں پہ جناب گاڑی کا رولا ہے، کہیں پہ جناب کوئی بہت سارے مسائل مد نظر دیکھنے کو آ رہے ہیں آج کل۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں، ان چیزوں سے باہر نکلیں تاکہ شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں کتنی سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اتنا مشکل نہیں ہے نکاح کرنا جتنا آج ہم نے بنا لیا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے آج اس پرفتن دور میں اس کو اتنا مشکل کر دیا ہے۔ والدین ساری زندگی جمع پونجی کرتے رہتے ہیں، جوڑ جمع کرتے رہتے ہیں، اکٹھا کرتے رہتے ہیں، یار ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی۔ جب وہ بیٹی کی شادی کرتے ہیں وہ پائی پائی کے مقروض ہو جاتے ہیں، لوگوں کے مقروض ہو جاتے ہیں، لوگ دروازوں پہ دستک دیتے ہیں۔ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، یہ ہم نے خود اپنے پہ یہ بیماری مسلط کی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جس نے ایک نکاح کیا، جس نے دو نکاح کیے، جس نے تین نکاح کیے، اس کا بھی اتنا ہی اس معاشرے میں حق ہے جتنا کہ ایک نکاح کرنے والے کا حق ہے، لیکن ہمیں انہیں پذیرا ہی نہیں دیتے۔ ہم انہیں گھٹیا سمجھتے ہیں، ہم انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم شریعت مطہرہ سے دور چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب آپ کی بیٹی جوان ہو جائے فوراً سے اس کی شادی کر دو۔ جب بیٹی جوان ہو جائے اس کی شادی، جب بھی کوئی اچھا لڑکا ملے، بالغ ہونے کے بعد جب بھی کوئی اچھا لڑکا ملے، کوئی نیک سیرت، اچھی صورت والا انسان ملے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی جس کے ساتھ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے وہ پروفیسر ہونا چاہیے، وہ ڈاکٹر ہونا چاہیے، پیسوں کی بارش ہونی چاہیے اس کے گھر میں، تاکہ ہماری بیٹی کو کہیں دکھ، تکلیف، مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرا مالک وہ ہے، میرا مالک وہ ہے کہ جو بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کا رشتہ اس نیت کے ساتھ نہ کیا کریں کہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، ان کے پاس مال و زر بہت زیادہ ہے، ان کے پاس جائیداد بڑی ہے۔ یہ سوچ کر مت کیا کریں، یہ سوچ کر کیا کریں کہ یا اللہ جس گھر میں ہم اپنی بیٹی کو بیاہ رہے ہیں، جس گھر میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، اس گھر میں ہماری بیٹی کی عزت ہو، ہماری بیٹی کو رزق حلال نصیب ہو، یہ نیت رکھیں، یہ ارادہ رکھیں۔ لیکن ہم نے تو آج کل ارادے جناب پتہ نہیں کیا کیا ہم نے سوچ لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی اچھا بنگلہ ہونا چاہیے، اچھے جناب جو ہے وہ ان کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، مہنگی مہنگی گاڑیاں ہونی چاہیے، پھر تو ہم شادی کریں گے۔ نہیں، عزت ہو چاہے غربت ہو، بس۔ میں پھر یہ گزارش کرتا چلوں کہ ہم نے جتنا مشکل نکاح کو بنا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے، ایک تو ہمیں یہ منگنیوں کی نحوست اور لعنت مل گئی کہ جناب ایک ایک سال، دو دو سال، تین تین سال منگنیاں برقرار رہتی ہیں،
2 سال بعد 3 سال بعد منگنی ٹوٹ جاتی ہے، شادی کی عمر گزر جاتی ہے، پھر وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ کہتے نہیں جی یہ تو عمر اس کی بہت زیادہ ہو چکی ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس کی ایج بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ خدا کے لیے ان باتوں سے نکلے، جہاں پہ آپ کی بیٹی کو آپ کے بیٹے کو اچھا رشتہ ملے وہاں پہ اپنے بچوں کا نکاح کیجئے گا۔ اللہ نے